اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ قرآن کے عدد کا 36 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 41 نمبر ہے، اور پھر 83 آیات ہیں اس کی، اور 5 رکوع ہیں اس کے۔ آغاز کرتے ہیں سورہ یاسین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی سورہ ہے، آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یاسین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فوراً ہی قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والقرآن الحکیم۔ والقرآنی، واو کی بات اگر اسم کے ساتھ زیر آتا ہے تو یقیناً یہ واو کون سا ہے؟ جی یہ واو کون سا ہے؟ تسمیہ۔ تسمیہ ہے، بارک اللہ فیک۔ والقرآن الحکیم، حکیم، قسم ہے اس قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو باتیں، ایک ہم جانتے ہیں حروف مقطعات کے بعد بہت ہی اہم ترین بات اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے، اور حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کی قسم اٹھائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاکیدی لفظ انا استعمال کیا، انک لمن المرسلین، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہنے کے بعد کس کے بارے میں فرمائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے لست رسولا، یہ تو پیغمبر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف اور فضل کا اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کے لیے قسم نہیں کھائی، میرے رب نے میرے نبی کے لیے قسم کھائے، انک لمن المرسلین، اور کس کی قسم اٹھائی؟ قرآن کی قسم اٹھا کر کہا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص اہمیت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے قسم اٹھائی۔ اللہ اکبر، میرے رب کو قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئی ہم جیسے گناہگار لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور بدقسمتی سے ہمیں پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ علی صراط مستقیم، یہ سیدھے راستے پر ہیں، ان کا راستہ بالکل سیدھا ہے، پیغمبروں کے راستے ہمیشہ سیدھے رہے ہیں، اور وہ راستہ، اس کی منزل مقصود سیدھی ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، پھر میرے رب نے فرمایا یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اب قرآن کے بارے میں اللہ ایلیبوریٹ کر رہے ہیں، پہلے نبی کی رسالت کا بتایا کہ یہ سچ ہے، حق ہے، اور وہ جو لے کر آیا ہے وہ بھی سیدھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ قرآن کہ جو نازل کیا گیا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ زبردست مہربان کی طرف سے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں۔ یہ تو ذرا اب وہ کیوں نازل کیا اللہ نے؟ تاکہ وہ ان قوم کو، ان لوگوں کو ڈرا دے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کن کو؟ ان کو ڈرائے جن کے باپ دادا نے نہیں انہیں ڈرایا نہیں، جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، جن کے باپ دادا کو کوئی علم نہیں تھا۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارے باپ دادا کو کوئی علم نہیں تھا، اگر ان کے پاس دین کی کمی تھی، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم نے قرآن کو آج سمجھ لیا، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ ان کو فہم غافلون، جو غافل تھے، تو بس وہ غافل ہیں، تو آپ غافل نہ رہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو غفلت میں نہ ڈالیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر لوگوں میں سے بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں۔ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی بن کر آئے۔ یہاں پر یہ بات خاص طور پر ذکر کی گئی کہ جن کے آباء و اجداد غافل تھے، ان کے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی، سو یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں، جیسے ابو جہل، اتبا، شیبہ وغیرہ۔
جن پر ثابت ہو چکا تھا کہ یہ جہنم کے لوگ ہیں، اور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الف لام میم سجدہ میں کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، یعنی ان لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا، کیونکہ اللہ نے تو ان کو اختیار دیا تھا کہ وہ راہ راست پا لیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا اور وہ ایمان سے محروم ہو گئی۔ پھر میرے رب نے فرمایا لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، نہ سر کو جھکا سکتے ہیں، بلکہ وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی گردنوں میں توق ہیں، وہ نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے عدم قبول حق کی اور ان کے انفاق کی وجہ سے، ان کے دلوں میں جو نفاق ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا جہنم میں دی کہ اللہ تعالیٰ نے فی اعناقہم اغلالا، کہ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان فہم مقمحون، تو جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، یعنی کہ اوپر کو اٹھ گئے ہیں، اوپر کی طرف ان کے سر بلند ہو گئے ہیں۔ یہ ان کا بلند ہونا کسی فخر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کا بلند ہونا ان کے سروں کا ایک عذاب کی وجہ سے ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پھر میرے رب نے فرمایا اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، یعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی، یہ گویا ان کے سامنے کی آڑ ہے جو ان کو آخرت کو دیکھنے نہیں دے رہی، جن کی وجہ سے وہ دنیا کی لذتوں میں مشغول ہیں اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، اور یہی چیز ان کے اور ایمان کے درمیان ایک حجاب بن گئی ہے، اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں بھی نہیں آتا، اور یہ آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ نہیں کرتے، یہ آڑ ہے کہ وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، یہ وہ آڑ ہے جس نے ان کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں رکھا۔ پھر میرے رب نے فرمایا ان کے آگے آڑ ہے، سدن فاغشینہم سدن ومن خلفہم، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آڑ ان کے پیچھے بھی کر دی، ایک ان کے سامنے ایک ان کے پیچھے، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک لیا یا ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور ان کی حق کی دعوت کو وہ اپنی نفرت کی آنکھوں کی وجہ سے اللہ نے جو ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، ایسی پٹی باندھی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ سدن فاغشیناہم، کہ یعنی ہم نے ان کو ڈھانک دیا، فہم لا یبصرون، پس وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی تو ہمیں اللہ سے بار بار دعا کرنی چاہیے، اے پروردگار اگر کچھ کوتاہی کوئی غلطی ہو گئی ہے، کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری ذہنوں کے پردے نہیں اٹھ رہے، تو پروردگار اس کو معاف کر دے، اس کو درگزر کر دے، کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کے راضی ہونے سے ہی دل میں اترتا ہے، وہ راضی نہ ہو تو دلوں میں علم نہیں اتر سکتا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا بے فائدہ ہے، برابر ہے۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جس کے جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، جو نصیحت پر چلے اور رحمان کو بنا دیکھے ہی، رحمان بالغیبی، اور رحمان کو بنا دیکھے ہی اس پر ایمان لے آئے اور اس کو ڈرے، وخشی الرحمن بالغیب۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں خشوع ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں خشوع پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں ہمیں رمضان میں اپنے ہاتھوں میں قرآن پکڑ کر ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت پڑتی ہے امام کے پیچھے؟
اس لیے خشوع پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی خشیت ہے ہی نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر ڈر سکے ہی نہیں. اللہ کا ذکر ہمارے دلوں میں آیا ہی نہیں. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، یعنی اللہ کو بن دیکھے ہی اللہ کی خشیت اس کے دل میں آ جائے. یہ خشیت ہے. دیکھ کر خشیت آنا تو وہ تو عین الیقین ہے، آنکھوں سے دیکھ کر یقین آنا ہے. وَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بخشش کا، مغفرت کا اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. یعنی ہمیں اپنی عبادتوں میں، اپنے پڑھنے میں، اپنے عمل میں خشیت لانے کی ضرورت ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. پھر میرے رب نے فرمایا بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے. اب روز قیامت کی بات کی جا رہی ہے کہ اب اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اشارہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں سے جس کا دل چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، جو کفر سے مرے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین پر نہیں چلتے، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں. آگے بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے روز تک کے لیے اپنے آگے جمع کر رہے ہیں. تو لکھ کون رہا ہے؟ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. اور ان کے وہ اعمال بھی جن کے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. ما قدموں سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور آثارہم سے مراد وہ اعمال ہیں جن کی عملی نمونے اچھے یا برے وہ دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اقتدا کرنے والے لوگ وہ اعمال جاری رکھتے ہیں. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ اس نے ان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہو. یعنی یہ ہر ایک کو پورا پورا اجر ملے گا. اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، اور اس کا بھی بوجھ ہوگا جو اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ اس کے بوجھ میں کچھ بھی کمی کی گئی ہو. یعنی جس طرح جو ثواب اتنا ہی پورا پورا ملے گا، گناہ کا بھی عذاب پورا پورا ملے گا. اسی طرح یہ بھی حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نمبر دو نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، نمبر تین صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوں. دوسرا مطلب اثارہم کے نشانات قدم ہیں، یعنی انسان نیکی یا بدی کے لیے جو سفر کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو قدموں کے جو یہ نشانات بھی لکھے جاتے ہیں. جیسے عہد رسالت میں مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھیں تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا کہ تمہارا گھر اگرچہ دور ہے لیکن وہیں رہو، جتنے قدم تم چل کر آتے ہو سبحان اللہ وہ لکھے جاتے ہیں. جتنے قدم تم چل کر آتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں. آپ کو تو اللہ کی طرف آنے کے لیے قدم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو صرف ایک انگلی سے ٹچ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں. ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم سے وہ بھی نہیں ہو پاتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مزید کہ اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر لیا ہے، یعنی لوح محفوظ میں وہ تمام اعمال لکھ لیے ہیں. ہم نے ہر چیز کو ضبط کر لیا ہے، لکھ لیا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کی مثال اس وقت کا بیان کیجیے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے.
تاکہ اہل مکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں، بلکہ رسالت اور نبوت کا یہ سلسلہ قدیم چلا آ رہا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے بارے میں بتا دیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبی بھیجے، جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ یہ تین رسول کون تھے؟ مفسرین نے ان کے مختلف نام بیان کیے ہیں، لیکن تمام مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بات منسوب کرتے ہیں، جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں تبلیغ اور دعوت کے لیے بھیجے تھے۔ بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ الف نون تو الف تا اور کاف یہ ہے یا، انطاکیہ انطاکیہ تھا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ بہرحال کسی صحیح حدیث سے اس چیز کی تائید نہیں ہوتی، نہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سے تین انبیاء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یا وہ تین کون سے لوگ تھے جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو، الا بشر مثلنا، ہماری طرح ہی، وما انزل الرحمن من شيء، کیا کہتے ہیں کہ اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہو۔ یہ بات وہ کہتے کہ رحمان نے کوئی چیز نہیں نازل کی، وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف اور صرف جھوٹے ہو۔ قالوا، ان رسولوں نے کہا، ان تطیرنا بکم، کہ ہمارا پروردگار، ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح جب انہوں نے یہ کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو، تو ان رسولوں نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں، ہمیں تمہیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وما علینا الا بلاغ المبین، ہمارے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، جیسے ایک پوسٹ مین ہوتا ہے، اس کا کام صرف پہنچا دینا ہوتا ہے، آگے باقی بات کو پڑھنا سمجھنا اس انسان کی ہاتھ میں ہے جس کے پاس وہ چیز پہنچی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس، ہمارا کام تو، ہمارا ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اللہ کا پیغام۔ قالوا ان تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ مزید ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، نبیوں کو کہہ رہے ہیں ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ممکن ہے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہوں اور ان کی وجہ سے قوم دو گروہوں میں بٹ گئی ہو، جس کو انہوں نے رسولوں کی نعوذ باللہ نحوست قرار دیا، یا بارش کا سلسلہ موقوف رہا ہو تو وہ سمجھتے ہوں کہ یہ ان رسولوں کی نحوست ہے، نعوذ باللہ، اس لیے وہ بار بار نحوست کہہ رہے تھے کہ تم جو ہمارے پاس آئے ہو تو تمہاری تو ہم نحوست سمجھتے ہیں تمہیں۔ قالو، ان رسولوں نے کہا، طائرکم معکم، کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، آئن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم تو حد سے ہی بڑھ گئے ہو۔ ہم تمہیں ہدایت کا رستہ بتا رہے ہیں، اور ہم تمہیں ذکر کا رستہ بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف جانے کا رستہ بتا رہے ہیں، اور تم اس کو نحوست سمجھتے ہو، بلکہ تم تو خود ہی حد سے نکلے ہوئے ہو، اب تمہارا کچھ ہو نہیں سکتا۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو،
یہ شخص مسلمان تھا، جب اسے پتا چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی ہے تو اس نے آ کر رسولوں کی حمایت کی اور اس کی اتباع کی ترغیب دی۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہی ہیں۔ وہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ وہ راہ راست پر ہی ہیں اور تمہیں بھی راہ راست کے ہی تعلیم دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، سبحانك اللهم وبحمده، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔